السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے پاکستان افیئر کا۔ یہ جو کویشچن آج میں ریڈ کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان افیئر CSS 2015 کے پیپر میں آ چکا ہے جی، اور یہ لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا۔ اس سے پہلے پاکستان افیئر کے 3 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں جو کہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل CSS ٹارگٹ پہ مل جائیں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال کیا جی؟ اوور ریئیکشن آف ہندوز ٹو دی پارٹیشن آف بنگال وائڈنڈ دا گلف بٹوین دا مسلمس اینڈ دا ہندوز۔ سوال یہ ہے کہ جب 1905 میں جو بنگال کی پارٹیشن ہو گئی تھی، بنگال کے 2 حصے ہو گئے تھے، ایک ایسٹ بنگال اور ایک ویسٹ بنگال، تو جب ان کی پارٹیشن ہوئی تو جو ہندوز کا تھا نا وہ ریئیکشن بہت اوور تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، برطانیہ کے خلاف بہت زیادہ ریلیاں نکالی۔ تو جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی ہے نا، جو ہندو حضرات تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ ہمارے پاس سوال ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیٹیل سے کہ آخر کیا وجوہات تھی جس سے بنگال علیحدہ ہوا۔ یہ ساری ترتیب وائز سے ارینجمنٹ سے ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ تو بنگال کی پارٹیشن ہونے سے پہلے یہاں پر 78 ملین پاپولیشن تھی۔ تو برطانیہ کے مطابق اس کی جو آبادی تھی اور اس کا جو ایریا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک بندہ اس کو ایزیلی ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر اس کو 2 پروونسز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایک کا نام ایسٹ بنگال رکھ دیا گیا، دوسرے کا نام ویسٹ بنگال رکھ دیا گیا۔ جو ایسٹ بنگال تھا اس میں جو مسلمان حضرات تھے وہ میجورٹی میں تھے، اور جو ویسٹ بنگال تھا اس میں ہندو میجورٹی تھی۔ بنگلہ دیش کی جو پارٹیشن ہوئی، جو بنگال کی پارٹیشن ہوئی، وہ 16 اکتوبر 1905 میں ہوئی۔ جو ہندو حضرات تھے نا وہ بنگال کی پارٹیشن پہ کسی طرح بھی خوش نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بنگال کی پارٹیشن نہ ہو اور جو مسلمان حضرات ہیں ہمارے ہی تسلط کے نیچے رہیں، کیونکہ اگر ایسٹ بنگال میں مسلمان زیادہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانی تھی اور ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی ہو جانی تھی۔ تو اس سے پہلے پورے بنگال پہ صرف اور صرف ہندو ہی راج کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ایسٹ بنگال دے دینا یا مسلمانوں کی ادھر میجورٹی ہونا یا مسلمانوں کی حکومت کے قائم ہونے کا خدشہ ہونا، اسی وجہ سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف اوور ریئیکشن شو کیا۔ ہندوؤں کا تو یہ یعنی کہ ریئیکشن تھا، لیکن جب مسلمانوں کی طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں نے برطانیہ کے اس فیصلے کو بہت ہی خوشی سے ایکسیپٹ کیا۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی ہمیں بار بار کلکتہ کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، اب ہماری اپنی ایک سینٹر ہوگا جو ہماری حکومت قائم ہوگی اور جہاں پہ صرف مسلمانوں کا تسلط ہوگا۔ اب ہم ہندوؤں کے نیچے لگ کے نہیں رہیں گے، وہ پولیٹیکلی ہو، وہ سوشلی ہو یا اکانومیکلی ہو۔ کیا مطلب؟ معاشی لحاظ سے ہو، پیسے کمانے کے لحاظ سے ہو، جاب کے لحاظ سے ہو، اس کے علاوہ سیاست کے لحاظ سے ہو۔ اب ہمیں کسی بھی طور پہ ویسٹ بنگال پہ یا کلکتہ پہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا اپنا ایک سینٹر ہوگا جو ہمیں فیسیلیٹیز پرووائڈ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی دا پارٹیشن واز ڈن، کہ پارٹیشن کی ہی کیوں گئی بنگال کی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو ایریا اور پاپولیشن تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، تو ایک گورنر اس پہ راج نہیں کر سکتا تھا، ایک گورنر اس کو ایزیلی ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو برطانیہ تھا اس کا یہ ذہن تھا کہ جب ایک گورنر سے اس کو ہینڈل نہیں ہو رہا تو اس کے 2 حصے کر دیے جائیں اور اس کے 2 گورنر بنا دیے جائیں۔ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو تب اس کی جو آبادی تھی، پاپولیشن تھی، 70 ملین تھی۔ یہ تو ریزن تھی اس کے ایریا اور پاپولیشن کے لحاظ سے۔ ایک اور وجہ تھی جو پولیٹیکل ریزن تھی، یہ جو بنگال تھا نا اس میں جو ہندو میجورٹی تھی اس کی ڈے بائی ڈے ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار گورنر سے اپنی ڈیمانڈز بڑھاتے جا رہے تھے اور جو گورنر تھا ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ گورنر کا ڈیمانڈ کا پورا نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ برطانیہ کو ایک خطرہ لاحق تھا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کو ہم ڈے بائی ڈے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو وہ دوبارہ بغاوت نہ کر دیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک میں مسلمانوں کی میجورٹی ہو اور ایک میں ہندوؤں کی ہو، اور دونوں کی ڈیمانڈز اپنی اپنی ہوں گی اور وہ برٹش راج کے نیچے ورکنگ کریں گے۔ اس طرح
جو برطانیہ ہے نا اس کو مسلمانوں کی سپورٹ مل جائے گی اور یہ ایزیلی اس پہ امپیریئر کر سکتا ہے، راج کر سکتا ہے۔ اور جو برطانیہ نے سوچا تھا، جو برٹش گورنر نے سوچا تھا، وہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے کیا کیا، بنگلہ دیش کو، جو بنگال تھا، اس کو 2 حصوں میں کنورٹ کر دیا، اس کے 2 حصے میں شفٹ کر دیا، ایک کو ایسٹ بنا دیا، ایک کو ویسٹ۔ اور ایسا کرنے سے مسلمانوں نے برٹش کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ جن کا پہلے ذہن تھا کہ برطانیہ کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن اب اسی مسلمانوں کا ذہن یہ بن گیا کہ برطانیہ تو بہت اچھا ہے، ان کے خلاف ہمیں بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہماری جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ ایزیلی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وائی ہندوز ڈڈ ناٹ لائک اٹ، کہ ہندوؤں کو کیا مسئلہ تھا، کہ ہندوؤں نے اس کو پسند کیوں نہیں کیا پارٹیشن آف بنگال کو، اینڈ وائی مسلمز ویلکمڈ اٹ، اور مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیوں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جو بنگلہ دیش ہے نا، جو بنگال ہے، اس کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں میں ہندو میجورٹی تھی اور 1 حصے میں مسلم میجورٹی تھی، یعنی کہ جو سب سے زیادہ میجورٹی تھی نا وہ ہندوؤں کی تھی، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ مسلمانوں کی تھی۔ تو جو ہندو حضرات تھے نا وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، وہ کسی طرح بھی، وہ کسی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ نہ پاور شیئر کرنا چاہتے تھے، نہ اپنے پیسے شیئر کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ معاشی حالات شیئر کرنا چاہتے تھے۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم برطانیہ کے نیچے دبے ہوئے نا تو ہمارے نیچے مسلمان دبے رہیں۔ اور جو ہندو تھے نا انہوں نے ایک اور کلیم کرنا شروع کر دیا کہ اگر برطانیہ اس کی لائن لگائے گا، مطلب کہ بنگال کے 2 حصے کرے گا، تو وہ ایک بہت بڑا گناہ کرے گا۔ تو یہ 2-3 ریزن تھی، ایک تو وہ پاور نہیں شیئر کرنا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہتے تھے، تیسرا وہ کہتے تھے کہ برطانیہ ایسا کرے گا تو گناہ کرے گا، اور وہ مسلمانوں کو کسی طور پہ بھی اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے ہندو حضرات۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو لائک نہیں کیا۔ اور مسلمانوں نے کیوں ویلکم کیا، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ اگر جو بنگال کی پارٹیشن ہو جاتی ہے تو جو ڈیمانڈز پہلے ہندو کر رہے تھے، اگر ہماری ڈیمانڈز کم بھی ہوئی تو برطانیہ پورا کرے گا۔ اگر ہم ان کے نیچے دبے رہے، ایک تو ہم برطانیہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور دوسرا ہندوؤں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی، ایجوکیشن کے لحاظ سے یا لائف کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ پراپر وے میں فلفل نہیں ہو رہی۔ اور مسلمانوں نے اس کو ویلکم کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک جو جنگ ہوئی تھی سر سید کے دور میں 1857 میں، تو تب سے لے کے 1905 تک مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی بھی فیسیلیٹی برطانیہ کی طرف سے نہیں ملی تھی۔ تو 1905 میں پہلی دفعہ جب بنگال 2 حصوں میں شفٹ ہو جاتا ہے، 2 حصوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو کنورٹ ہونے کے بعد 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد یہ پہلا وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو کچھ اختیارات ملنا شروع ہوئے۔ تو مسلمانوں نے اسی وجہ سے اس کو کیا کیا جی، ویلکم کیا۔ اس کا جو تیسرا سوال ہے نا، ہاؤ ہندوز اینڈ کانگریس اپوزڈ، کہ ہندوؤں اور کانگریس نے اس کو کیوں ریورس کیا، کیوں اس کی مخالفت کی، اور وائی دا پارٹیشن واز ریورس، اور انہوں نے اتنی مخالفت کر دی کہ برطانیہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اور 1911 میں دوبارہ جو بنگال 2 حصے میں پہلے 1905 میں بن گیا تھا نا، اب دوبارہ وہ 1 حصے میں اسے کو کنورٹ کر دیا گیا۔ ایسی کون سی وجوہات تھی یہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آئی ایچ قریشی کی۔ تو آئی ایچ قریشی کیا کہتا ہے جی بنگال کی پارٹیشن کے متعلق کے اباؤٹ، وہ کہتا ہے کہ جو مسلمان حضرات ہیں نا، انہیں جو ہندو حضرات ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جو برطانیہ نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بنگال کی پارٹیشن نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اور مسلمان بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بنگال کی پارٹیشن ہو جائے۔ اور جب بنگال کی پارٹیشن نہیں ہو رہی تھی نا تو مسلمانوں کا برطانیہ سے کمپلیٹلی ایمان اٹھ چکا تھا، یعنی کہ وہ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ ان پہ کسی طرح سے یقین نہیں کرتے تھے کہ کیا یہ ہماری ڈیمانڈز کو پورا کرے گا۔ تو انہوں نے برطانیہ کے خلاف مخالفت کا، بغاوت کا سوچنا شروع کر دیا۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے پروسپیکٹس فار دا مسلمس۔ تو پروسپیکٹس فار دا مسلمس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امکانات، مسلمانوں کے لیے منظر، مسلمانوں کے لیے تناظر۔ یہاں پہ جو نواب سلیم اللہ ہے نا وہ کہتے ہیں دا پارٹیشن آف بنگال بیسٹ اور نیو لائف اینڈ نیو امیج ٹو دا مسلم، کہ جو بنگال کی پارٹیشن تھی نا انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئی زندگی
اور ایک نئی تصویر دی۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کو بنگال کی پارٹیشن سے نا ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو جیسی بنگال کی پارٹیشن ہوئی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنا جو فیوچر ہے وہ برائٹ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب انہیں پتہ لگ گیا کہ بھائی ہم مزید ہندوؤں کے تسلط سے نکل چکے ہیں، اب ہمیں کیا چاہیے کہ برطانیہ کے ساتھ ریلیشن قائم کریں، اور ریلیشن قائم کرنے سے ایٹ لاسٹ وہ ہمیں کیا دے دیں گے، اس کی گورننس دے دیں گے۔ اور انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر یہ نئے بن گئے ہیں، ہمارا ایک نیا پروونس بن گیا ہے، تو اس میں جو سیوک فیسیلیٹیز ہیں اس کی اپنی ہوگی، اس میں ایک ریلوے اسٹیشن ہوگا اپنا ہوگا، سیکٹریٹ بھی اپنا ہوگا، ہائی کورٹ بھی اپنی ہوگی، اور اپنا ایک گورنر ہاؤس ہوگا، بار بار کلکتہ کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ کیا مطلب کہ ایسٹرن بنگال کے اندر اپنی فیسیلیٹیز ہوں گی کہ انہیں ہندوؤں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، صرف ڈائریکٹ برطانیہ سے مانگنا پڑے گا۔ پہلے انہیں وہ ہندوؤں سے مانگتے تھے اور ہندو برطانیہ سے مانگتے تھے، اور ہندو ان کی پراپر وے میں ڈیمانڈس کو پورا نہیں کر رہے تھے، اور اب انہیں اپنی ڈیمانڈس پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی بنگال بنتا ہے تو جو نواب سر سلیم اللہ ہے وہ کیا کرتا ہے جی، ایک محمڈن پروویژنل یونین بناتا ہے ایسٹرن بنگال کے اندر، مسلمانوں کی آپس میں ایک یونین کی آرگنائزیشن بناتا ہے۔ اور اسی سے یہ ہوا کہ 1906 میں مسلم لیگ بھی بن گئی، جو بعد میں پاکستان بننے کی وجہ بھی بنی۔ اب جو وہ تیسرا سوال تھا نا، ہاؤ ہندوز اینڈ کانگریس اپوزڈ، کہ ہندوؤں اور کانگریس نے اس کی اپوز کیوں کیا، اور وائی دا پارٹیشن واز ریورسڈ، یا پارٹیشن کو ریورس کیوں کر دیا گیا جی۔ اس کا سب سے پہلا جواب دیکھتے ہیں جی، اوور ریئیکشن آف ہندوز ٹو دی پارٹیشن آف بنگال۔ تو ہندوؤں کے اوور ریئیکشن پر کمنٹ کرتے ہوئے، ان کے متعلق بات کرتے ہوئے، جو آئی ایچ قریشی ہے، جو ہسٹورین ہے، وہ کیا کہتا ہے جی؟ آئی ایچ قریشی ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہندو ایجیٹیشن، یعنی کہ جو ہندوؤں کے غصے کی وجہ سے اور بنگلہ دیش یا بنگال کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بات کا تو یقین ہو گیا کہ بھائی کانگریس کے ساتھ اب ہمیں مزید نہیں رہنا، اور ہمیں کانگریس سے یا ہندو اکثریت سے انصاف ملنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیں ایک علیحدہ سے اپنی ایک یونین بنانی پڑے گی جو مسلمانوں کو کیا دے جی، جسٹس دے، انصاف دے، اور مزید ہندوؤں سے یا کانگریس سے انصاف کی امید رکھنا فضول ہے۔ جیسے ہی بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا ہے جی، بنگال کی پارٹیشن ہو جاتی ہے جی، تو جو ہندوؤں کا ریئیکشن دیکھنے والا ہے نا، وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لائرز ہوں، ہندو پریس ہو، ہندو ریلیجیس گروپس ہوں، ان سب نے برٹش گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، ان پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ بھائی بنگال کی پارٹیشن کیوں کی ہے۔ پھر جو ہندو تھے انہوں نے برطانیہ کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ سٹارٹ کر دی، سودیشی موومنٹ چلائی، اور بھی بہت طریقے اپنائے تاکہ کسی طریقے سے اس پارٹیشن کو اینولڈ کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے باقاعدہ جو ہندوؤں کی پریس تھی اس میں چھاپنا شروع کر دیا، پبلش کرنا شروع کر دیا کہ برطانیہ نے ہندوؤں کے ساتھ غلط کر دیا۔ اس کے بعد ہے نا، جو ہندو حضرات تھے انہوں نے کچھ موومنٹ، کچھ تحریکیں چلائی، وہ تھی سودیشی اینڈ بائیکاٹ موومنٹ۔ بات کرتے ہیں سودیشی اور بائیکاٹ موومنٹ کی۔ سودیشی ایک ہندی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے آف آور اون، صرف اور صرف ہماری۔ اس میں انہوں نے سودیشی موومنٹ میں یہ کہا کہ آئندہ کے بعد ہم برطانیہ کی کسی بھی چیز کو نہیں خریدیں گے، ہم صرف اور صرف انڈیا کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں گے، اور برطانیہ کی جو چیزیں ہیں نا ان کے استعمال پر بائیکاٹ کر دیا ہندوؤں نے۔ اور انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ برطانیہ نے بنگال کی پارٹیشن کر دی تھی، اور ان کا یہ سوچنا تھا، ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ اگر ہم ان کی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، نہیں خریدیں گے، تو انہیں برطانیہ والوں کو فائنینشیل لاس ہوگا، فائنینشیل لاس ہونے کی وجہ سے وہ اکانومیکلی لوز کر جائیں گے، یعنی کہ وہ اکانومیکلی ان کی معیشت پیچھے چلی جائے گی، اور آخر کار انہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اور اپنا فائنینشیل لاس کو پورا کرنے کے لیے جو بنگال کی پارٹیشن ہے نا اسے ریورس کرنا پڑے گا، بنگال کے جو 2 حصے کر دیے نا اسے دوبارہ ایک حصے میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس تحریک کو بولتے ہیں سودیشی موومنٹ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وائلنس اکراس کنٹری، تو جب انڈیا والوں نے جو
कहने का मतलब जो हिंदू हजरात थे या कांग्रेस थे, उन्होंने जब देखा कि बरतानिया की चीज़ों का बाइकाट करने के बावजूद भी बरतानिया ने अपना फ़ैसला वापस नहीं लिया, तो उन्होंने वो और भी ज़्यादा गुस्से से आग बगोला हो गए और उन्होंने पूरे कंट्री में एहतजाज करना शुरू कर दिया, बरतानिया के ख़िलाफ़ भी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी। मुसलमानों और बरतानिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, और हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक वो पहुँच गए कि उन्होंने जो गवर्नर का ऑफिशियल्स गवर्नर का जो ऑफिस था उसको भी जलाने की कोशिश की, और जो वाइसराय था इंडिया का लॉर्ड मिंटो, उसको 2 दफ़ा कत्ल की धमकी भी दी और मारने की कोशिश भी की, जिसमें वो बच गया। तो वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए कि वो हर लिहाज से यही चाहते थे कि भाई बरतानिया जो है ना इसकी पार्टीशन को एनुल्ड कर दे, मनसूख कर दे। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार इसमें यह है कि जो 1910 में ना जो किंग जॉर्ज 5 था वो इंग्लैंड का बादशाह बन जाता है, और इससे पहले इसका जो फादर होता है वो मर जाता है। तो वो 6 मई 1910 को जो होल्ड है यानी कि संभालता है, यानी कि बादशाह बनने की जो सेरेमनी है उसको संभालता है। तो वो चाहता ये है कि उसकी जो सेरेमनी होगा ना जिसमें वो बादशाह का होल्ड हासिल करेगा वो बरतानिया में ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्राइज्ड हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, और लोग इस्तकबाल के लिहाज से, लोग खुशामद के लिहाज से बरतानिया से अच्छे हैं। इन सिंपल वर्ड्स वो ये चाहता था कि वो खाली बादशाह ही ना बने, उसकी साथ साथ ऐसी हौसला अफजाई हो कि उसे वाकई लगे कि मैं बादशाह हूँ, जबकि उसे बरतानिया में रहते हुए ये नहीं लगता था मैं बादशाह हूँ। उसे जब इंडिया आता था तो उसे अपना जो इख्तियार है उसे शो होता था, गरीब लोगों पे वो अपना जैसे हुक्म चलाता था, वो उसे गुलामों की तरह, जो हिंदू हजरात थे और जो मुसलमान हजरात थे उनके सामने गुलामों की तरह रिएक्ट करते थे, तो उसे ये चीज़ें अच्छी लगती थी। इसलिए उसने कहा जी जो मेरी सेरेमनी हेल्ड होगी है ना वो इंडिया के अंदर होगी। लेकिन ऐसा तो वो सोचता था ना, क्योंकि इस वक्त जो हिंदू थे वो तो इश्तियाल पसंद बन चुके थे। 1910 की बात है, वो तो बंगाल की पार्टीशन के लिहाज से वो तो आग बगोला हो गए थे। और जब उन्हें पता चलता है कि जो किंग जॉर्ज 5 है वो इंडिया में सेरेमनी हेल्ड करने वाला है, तो इंडियन पीपल है वो उसको थ्रेट करते हैं, वो कहते हैं अगर तुम इंडिया आए तो हम तुम्हें मार देंगे। इंडिया में किसी तौर पे भी सेरेमनी हेल्ड नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम वाकई ही इधर सेरेमनी करना चाहते हो तो बंगाल की जो पार्टीशन हुई है ना उसको मनसूख कर दो। तो वो जो किंग जॉर्ज 5 था वो हर सूरत यही चाहता था कि उसकी जो सेरेमनी है वो इंडिया में ही हो। तो उसने वो जो उसे थ्रेट दिया जा रहा था कि वो बंगाल की पार्टीशन को मनसूख कर दो, तो उसने ऐसा ही किया, बंगाल की पार्टीशन को मनसूख कर दिया। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जो इसकी पार्टीशन थी उसको मनसूख कर दिया गया, दोबारा बंगाल को एक ही हिस्से में कन्वर्ट कर दिया गया और दोबारा दिल्ली को इसका दारुल खलाफा बना दिया गया। ये जो रिकमेंडेशन दी थी वो दी थी सर जॉन जेंकिन ने, जो कि वाइसराय था कौंसल का, एडवाइजरी कौंसल का वाइसराय था। ये सजेशन को मान लिया गया जो वाइसराय था इंडिया का, लॉर्ड मिंटो, और उन्होंने कहा जी हम जो बंगाल की पार्टीशन है ना उसको मनसूख करते हैं, लेकिन इसका जो बाकायदा ऐलान है ना वो बादशाह आकर खुद करेगा। तो 22 जून 1911 में जब उसकी सेरेमनी हेल्ड हुई इंडिया के अंदर, तो उसमें इसने ऐलान किया कि भाई इसकी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना इसको मनसूख कर दिया गया जी। तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है उसकी हेडिंग है दी कांग्रेस रिवील्ड। इसमें लिखा हुआ है द ट्रू फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ हिंदू सिम्पैथिक पार्टी वाज क्लियरली रिवील्ड टू द मुस्लिम। यानी कि जैसे ही बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, और उसके बाद हिंदुओं का आग बगोला हो जाना, स्वदेशी मूवमेंट चलाना, बाइकाट कर देना, उनके वाइसराय को मारने की धमकी देना, उसके बाद किंग जॉर्ज 5 है उसको मारने की धमकी देना, और आखिरकार बंगाल की पार्टीशन का मनसूख हो जाना, इन सब तरीक़ों से मुसलमानों को एक तो चीज़ समझ आ गई, और उसके बाद उन्हें एक चीज़ और समझ आ गई, और अब मुसलमानों ने हिंदुओं को, कांग्रेस को या बरतानिया को सपोर्ट करने के बजाय
مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور مسلم لیگ کے جو پرومیننٹ لیڈر تھے ان میں تھے جی نواب سر سلیم اللہ، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، اور بھی مسلمانوں کے کئی پرومیننٹ لیڈرز تھے۔ اور مسلمانوں کو ایک بات کا یقین ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں اس سچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔